کے بعد اگر اذان ہو اور آپ نماز نہ پڑھیں پھر کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور آپ کا عمل کیا ہے۔ اس لیے جس کو خدا سے محبت ہوگی وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، جس سے خدا سے محبت ہوگی وہ حرام نہیں کھائے گا، جس سے خدا سے محبت ہوگی وہ آنکھ کسی نامحرم پر نہیں جمائے گا، جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ کان سے غیبت نہیں سنے گا، جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا، اور جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ فرض زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ فرض نماز ادا کرے گا، وہ فرض حج ادا کرے گا، وہ فرض روزہ ادا کرے گا، اور جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آئے گا، اور جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ پچھلی رات سجدے میں اللہ سے مناجات کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ اپنے اولاد اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق پورا کرتا نظر آئے گا، اور جس سے اللہ سے محبت ہوگی وہ قرآن و سنت کو سینے سے لگانے والا نظر آئے گا۔ لہذا جس کے اندر یہ اعمال نظر آئیں سمجھو اسے خدا سے محبت ہے اور خدا کو اس سے محبت ہے۔ حضرات جس سے محبت ہو پھر اس کی بات نہ مانی جائے تو محبت رد ہو جاتی، وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کامل وہ ہوتی ہے جس میں اطاعت بھی شامل ہو، اور ویسے سرسری محبت تو ہوتی ہے، نافرمانی کے باوجود بھی تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے۔ تو میں اکثر جگہ یہ مثالیں دیتا ہوں، آج یہاں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کے 5 بیٹے ہوں، 4 بیٹے آپ کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں، بیٹے ہیں آپ کے، ایک بیٹا آپ کی ہر بات سنتا ہے، تو بتاؤ اگر وہ 5واں بیٹا جو آپ کی بات سنتا ہے اگر اس کا قد چھوٹا ہے، رنگ بھی کالا ہے، پھر بھی بتاؤ تمہیں 5 میں سب سے زیادہ کون اچھا لگے گا؟ یہ شادی لارج والے پھر خاموش ہو گئے ہیں، ہاں جی وہی کڑا، ہاں کالے والا۔ تو باپ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں خوبصورت کون سا ہے، تو اللہ بھی یہ نہیں دیکھے گا میرے بندوں میں خوبصورت ہو، تو اس نے خود بنایا ہے، خوبصورت نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا سب سے زیادہ میری ماننے والا کون۔ تو بتاؤ اللہ کی مانو گے کہ نہیں؟ بولو تم چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے تو پھر خدا کی بات مانو، اور خدا کی بات کیسے ماننی ہے؟ نبی کی بات مان کر۔ جو نبی کی بات مان لے اس نے خدا کی بات کو مان لیا، اور یاد رکھو نبی کی بات خدا کے بات سے جدا نہیں ہوتی، جو خدا کہتا ہے وہی نبی کہتا ہے، اور نبی جب بھی کچھ کہتا ہے خدا کی مرضی سے کہتا ہے۔ اس لیے حضرات آپ سب تابعدار زندگی گزارو، روشن زندگی گزارو، آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ اور نماز سیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے، سب سے پہلے نماز سیکھنا ضروری ہے، اور جب سیکھ لو تو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ میں یہ تبلیغ ہے میری، جس آدمی نے نماز کو مکمل کر لیا یقیناً وہ روزے بھی پورے کرے گا، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ گفٹ دیتا ہے اپنے نمازیوں کو، تحفہ دیتا ہے۔ تحفہ کیا دیتا ہے؟ جو آدمی پکا نمازی ہو جائے یاد رکھو وہ پکا روزے دار بھی ہوتا ہے۔ اچھا جو روزے دار ہو ضروری نہیں کہ وہ نمازی بھی ہو، بات سمجھیں کہ نہیں؟ اور جو کبھی کبھی زکوٰۃ دے دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ نمازی ہو، بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جو نماز پڑھے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے گا، ضروری ہے کہ وہ روزے بھی رکھے گا، ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ حج بھی کرے گا۔ اس سے پتہ چلا تمام عبادتوں کی جان نماز کے اندر ہے۔ لہذا اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اور جو آدمی نمازی بن گیا تو میں آج یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پھر یہ سینہ تان کے کہہ سکتے ہو مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ سجدے نہیں کرتے؟ یہ کیسا پیار ہے کہ آپ قیام ہی نہیں کرتے؟ اور یہ کیسا پیار ہے کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ نماز میں، کیسی محبت؟
اب رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کا خوبصورت ترانہ گاتے ہیں، اور یہ کیسی محبت ہے کہ آپ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی خوبصورت آواز میں اپنے رب کو یاد کرتے ہی نہیں۔ اس لیے جس کو خدا سے محبت ہے وہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ بندہ کامل نہیں ہے، بندہ ناقص ہے۔ بندہ کامل نہیں ہے، بندہ ناقص ہے۔ جگہ جگہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہو، اور نیکی کا دروازہ بھی اس نے قرآن و سنت کی صورت میں کھول رکھا۔ لہذا کبھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کی طرف آؤ، خدا معاف فرما دے گا، لیکن اپنے فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو۔ اور یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ محبت سے ہوتی ہیں۔ کس سے ہوتی ہیں؟ محبت سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ اے میرے عشق کے عظیم جنون، عشق اور اس میں پھر جنون، فرماتا اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تو ہمیشہ خوش رہے، تو ہمیشہ خوش رہے۔ کیوں خوش رہے؟ فرمایا تو جو عشق ہے نا، اس عشق نے میرے سارے امراض بیماریاں دور کر دی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بیماری کا علاج محبت میں ہے، ہر بیماری کا علاج محبت میں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی لمبی بیماری میں تھے، لیکن محبت نے ان کو بیماری میں بھی مطمئن رکھا ہے۔ بولے ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ کی طرف پھینکا گیا، لیکن آگ کے اندر بھی مطمئن بخاطر نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ محبت، اور کام محبوب جیسا جس حال میں رکھتا ہے ہم اسی حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج عشق میں ہے، اور صوفیہ کا یہی مذہب و مشرب و مسلک ہے کہ وہ راضی برضائے رب رہتے ہیں۔ جس حال میں خدا رکھے وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں، اور جس کو خدا سے محبت ہو جائے اللہ اس کی تمام اخلاقی بیماریاں دور فرما دیتا ہے، تمام اخلاقی رذائل دور فرما دیتا ہے، اللہ اسے صاف شفاف بنا دیتا ہے۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیب ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر آپ نے دیکھیں، عجب بات ہے، ویسے تو ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا علاج کرے، ایسے اس کو جنرل فزیشین کہتے ہیں، جو ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں یہ گردوں کا ڈاکٹر ہے، یہ دل کا ڈاکٹر ہے، ایسا ہے کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ پھیپھڑوں کا ڈاکٹر ہے، یہ جو آدمی ہے یہ اعصاب کا ڈاکٹر ہے۔ کس کا ڈاکٹر ہے؟ اعصاب کا ڈاکٹر ہے۔ یہ جو نفسیاتی امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن کبھی آپ نے ایسا ڈاکٹر بھی دیکھا ہے جو کہے کہ یہ دل کا ڈاکٹر بھی یہی ہے، گردے کا ڈاکٹر بھی یہی ہے، پھیپھڑوں کا ڈاکٹر بھی یہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اعصاب کا ڈاکٹر بھی ہے، نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر بھی ہے، ساری چیزوں کا ڈاکٹر یہی ہے۔ ایسا کوئی آدمی آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، لیکن رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آؤ تمہارے اندر جتنی بھی اخلاقی بیماریاں سب کا ایک ہی ڈاکٹر ہے جسے عشق کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محبت ہو جائے نا خدا سے تو پھر تمہارے اندر جتنی بیماریاں اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی اور شب و روز کے معمولات کی، وہ ساری کی ساری بیماریاں ایک طبیب عشق سے دور ہو جائیں۔ بس یہ ایک شعر سنیں پھر تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور دعا ہوگی انشاءاللہ ایصال ثواب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ شاد باشے عشق خوش سودائے ماں
خوش عشق خوش سودائے طبیب جملہ علت ہائے فرماتے ہیں خوش رہے اے میرے عشق جنون کہ تو میری تمام علتوں کا طبیب ہے، میری تمام بیماریوں کا طبیب ہے۔ اور دیکھو صوفی کو جب عشق نصیب ہو جائے تو یاد رکھو پھر وہ اندر باہر سے صحت مند ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ صحت مند ہوتا ہے، اور اس کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے تب بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اور صحت مند اور مریض میں فرق کیا ہے میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ صحت مند اور مریض میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ مریض ہے، اور جس سے خدا راضی ہے وہ صحت مند ہے۔ لہذا کوئی بہت موٹا آدمی دیکھ کے یہ نہ سمجھنا یہ صحت مند ہے، ہو سکتا ہے سب سے کمزور وہی ہو، اور بہت سکڑا پتلا دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ یہ بہت کمزور ہے بیمار ہے، ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہو۔ اس سے چلا صحت موٹا ہونے کا نام نہیں، لمبا ہونے کا نام، چھاتی ہونے کا نام نہیں ہے۔ گردے دل پھیپڑے صحیح کام کر رہے ہوں اس کو صحت مند نہیں کہتے۔ صحت مند وہ ہے جو حرام سے بچتا ہو، حلال سے تعلق قائم رکھتا ہو۔ صحت مند وہ ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہو اور نیکی سے محبت کرتا ہو۔ صحت مند وہ ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کرتا ہو، یہ صحت والا ہے۔ اب تم خود ہی ڈاکٹر بن جاؤ اپنی صحت کے، دیکھو اپنے اندر محبت ہے، اگر محبت ہوئی تو پھر تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، وہ محبت ہی تمہارا طبیب بن کر تمہارا علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ مرکز آستانہ عالیہ قاسم آباد شریف واقعی آج قاسم آباد نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج نہریہ شریف کی خیرات یہاں تقسیم ہو رہی ہے، آج ہر چہرہ ہمیں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اگلے سال اس سے خوبصورت اجتماع دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک وعدہ اور کرو کہ اگلے سال میں آؤں تو تم سبوں کے سروں پر ٹوپیاں ہوں اور 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ یہ سائیڈ بالکل نہیں بولی، یہ سائیڈ والے انہوں نے ابھی سے ارادہ کیا نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ بول نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی مرضی میں خدا کی توفیق شامل ہو جاتی ہے، خدا کی مہربانی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے نمازی بننا۔ اگلے سال آؤں تو آپ کے چہرے بتا رہے ہوں کہ یہ 5 وقت کے نمازی مسلمان بیٹھے، اور آپ دل میں یہ کہنا اللہ نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اے میرے پیارے رب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے میرے حسین و جمیل رب میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر دیکھو تمہاری محبت تمہیں کہاں لے جائے، تمہیں بڑی میٹھی نیند آئے گی اگر 5 وقت پڑھ کے سوئے۔ انشاءاللہ خواب میں بھی بڑی پیاری پیاری چیزیں دیکھا کرو گے۔ ابھی تو آپ کو کبھی بھوت نظر آتا ہے، کبھی چڑیل نظر آتی ہے، کبھی بلائیں نظر آتی ہے، تو کوئی کام چنگے کرو تاکہ کوئی روحانیت کی چیزیں بھی نظر آئیں آپ کو۔ ابھی تو آپ کو بھوت ہی نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے خدا سے تعلق جوڑا تو پھر آپ دیکھو آپ کو انوار و تجلیات عطا کی جائے۔ پہلے میں پڑھوں گا بعد میں آپ نے پڑھنا۔